اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم. بھٹکل عوام تک رسوئی گیس لانا جوئے شیر لانے کی مترادف مجلس اصلاح و تنظیم کے ہنگامی میٹنگ. بھٹکل سلطانی محلے میں واقع ایک گھر میں زبردست سرقے کی واردات، 90 گرام سونے کے زیورات اور نقد رقم پر لٹیروں نے کیا حادثہ. منگلور ایئرپورٹ میں غیر قانونی سونا لاتے ہوئے ایک اور شخص گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کا سونا ضبط. دفتر فکر و خبر میں مولانا سویب حسینی ندوی اور مولانا بلال حسنی ندوی سمیت کئی مہمانوں کی آمد. فکر و خبر کے لیے خصوصی دعائیں. بھٹکل علی پبلک اسکول کا دلچسپ سالانہ ثقافتی پروگرام، ثقافتی و اسلامی پروگراموں سے بچوں نے دل جیت لیا. 6 فروری کو مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کا 12واں سالانہ اجلاس عام. بھٹکل شہریوں کے لیے رسوئی گیس لانا اب جوئے شیر لانے کی مترادف ہو گیا ہے. گھر کے سامنے کئی دنوں سے کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. بلدیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اہم شاہراہ اور گلی کے راستوں کے حال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مگر انتظامیہ ہے کہ خاموش. رسوئی گیس حاصل کرنے کے لیے صبح نماز فجر کے بعد سے ہی لوگ ایجنسی کے باہر قطار باندھے کھڑے ہیں، مگر یہاں ایجنسی کے مالک یا متعلقہ احباب کا رسوئی گیس دینا تو دور کی بات، کچھ میٹھے بول سے لوگوں کو تسلی بھی نہیں دے رہے. ایسے حالات میں پریشان عوام شکایت کریں تو کس سے کریں؟ بعض لوگوں نے فکر و خبر ادارے کو یہاں تک شکایت کر دی کہ قطار میں اپنا نام درج کرنے کے لیے رسوئی گیس کے سلنڈر ایجنسی کے باہر رکھے تو وہ بھی چوری ہو گئے. مختصراً یہ ہے کہ شہر کے رفعت ایجنسی کے مالک کو ان تمام مسائل کے پیش نظر مجلس اصلاح و تنظیم میں دعوت دے کر جلد سے جلد مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. گیس ایجنسی کے مالک نے وعدہ تو کیا ہے کہ مسئلہ حل کر لیں گے، مگر کب، اس پر ابھی تک تشویش بنی ہوئی ہے. امید یہی ہے کہ مسئلہ جلد سے جلد حل کر کے عوام کی راحت کا باعث بنیں گے. بھٹکل 2 دن قبل مغرب اور عشاء کے دوران بھٹکل کے مشہور و معروف علاقے سلطانی محلے میں واقع ایک گھر میں زبردست چوری کی واردات پیش آئی ہے. فکر و خبر کے مطابق چوروں نے اہل خانہ کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کی ایک کوٹری میں گھس کر سرقہ کیا. سلطانی محلے کے دعوت سینٹر کے سامنے موجود جناب یسیم احمد کے گھر میں یہ چوری کی واردات پیش آئی ہے. گھر کی پچھلے جانب سے چوروں نے راستہ بناتے ہوئے بنا توڑ پھوڑ کے سیدھے کوٹری تک پہنچے اور یہیں پر موجود الماری کی کنجی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے آسانی سے چوروں نے زیورات پر ہاتھ صاف کیا ہے. چوری کی اطلاع پا کر تفتیش کے لیے پہنچی پولیس افسر PSI سبرنا یس نے فکر و خبر کو بتایا کہ سرقہ کر لیے جانے والے جملہ زیورات کا وزن 90 گرام ہے، جبکہ 5 سے 10 ہزار کے درمیان نقد رقم پر ہاتھ صاف کیا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تفتیش جاری ہے. منگلور ایئرپورٹ میں کسٹم افسران نے دبئی سے سفر کرنے والے ایک شخص کے پاس سے 1 کلو 350 گرام سونے کو ضبط کرتے ہوئے متعلقہ فرد کو حراست میں لیا ہے. اطلاع کے مطابق مسافر کی شناخت محمد اظہر مقیم بھٹکل کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. یہ 2 دن قبل ایئر انڈیا ایکسپریس فلائٹ نمبر IX 814 کے ذریعے دبئی سے سفر کر کے منگلور ایئرپورٹ پہنچا تھا. زیر حراست شخص کے پاس موجود کسٹم افسران نے 1 کلو سونے کا بار اور 8 سونے کی تاریں جس پر سلور پتائی کی گئی تھی ضبط کر لیا ہے. سونے کی جملہ مالیت 40,48,450 روپے بتائی گئی ہے. مسافر سونے کو اپنے ٹرالی بیگ میں لیے سفر کر رہا تھا. کسٹم آفیسر کرشنا کمار کی ٹیم نے تحقیقات کے دوران اس کو گرفتار کیا. ملزم کو مجسٹریٹ عدالت میں پیش کرنے کے بعد 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہے. بھٹکل
فکر و خبر میں وقتاً فوقتاً ہند و بیرون ہند کے علماء اور صلحاء کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے ملک و بیرون ملک کی معزز شخصیتوں نے فکر و خبر دفتر پہنچ کر میڈیا کے میدان میں علماء کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں کل جنوبی ہند سیرت مقابلے کے لیے تشریف لائے ہوئے کئی مہمان فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی کی موجودگی میں دفتر فکر و خبر پہنچ کر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، جن میں قابل ذکر کل ہند پیام انسانیت کے جنرل سیکریٹری مولانا سید محمد بلال حسنی ندوی، ندوۃ العلماء کے استاد تفسیر مولانا سید صہیب حسینی ندوی کے علاوہ جامعہ ابن عباس احمد آباد کے ناظم و گجرات کے آل انڈیا ملی کونسل کے صدر مولانا رضوان القاسمی تارا-پوری وغیرہ ہیں۔ مولانا سید بلال حسنی ندوی نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا موجودہ دور میں حقیقت کو چھپا کر خبروں کو پیش کر رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح خبروں کو چھانٹ کر لوگوں کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں۔ انہوں نے دفتر کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنی خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ سچ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ سب خبریں دوسروں کا ہے، ہندیوں کا ہے، یورپ کا ہے، تو وہ اسلام کے بارے میں کوئی صحیح خبر آ نہیں ہے۔ اب آپ خبریں دیکھتے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، غلطی سے آ جاتی ہے، دوسرے دن سے ایسے غائب ہوتی ہے کرتا کچھ نہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے زیر اہتمام قائم علی پبلک اسکول میں 2 دن قبل تیسرے سالانہ 2 روزہ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں بچوں کی خواتین سرپرستان بڑی تعداد میں شریک ہو کر بچوں کے ثقافتی اسلامی پروگراموں سے محظوظ ہو کر لوٹیں۔ ان 2 روزہ پروگراموں میں IAPS کی ننھے منھے طلباء و طالبات نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں تاریخی اور اسلامی پروگرام مختلف ڈراموں اور مکالموں کی شکل میں پیش کیے، جس کو سامعین نے خوب سراہا اور بچوں نے عوام کا دل جیت لیا۔ کل مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام انشاءاللہ ان سال کا اجلاس عام برائے تقسیم انعامات بتاریخ 6 فروری 2014 عیسوی 5 ربیع الثانی 1435 ہجری بروز بدھ بعد نماز عشاء شب 9 بجے تنظیم گراؤنڈ نمائد کالونی بھٹکل میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت ناظم ندوۃ العلماء و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدث اللہ العالی فرمائیں گے۔ اسی جلسے میں بطور مہمان خصوصی معتمد تعلیمات ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی مدث اللہ العالی اور بھٹکل میں پہلی دفعہ تشریف لا رہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب بھی شرکت کریں گے۔ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری مولانا الیاس ندوی نے پریس اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ اجلاس میں علی پبلک اسکول کے ننھے منھے طلباء اپنے ثقافتی پروگرام بھی پیش کریں گے، شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ رہی آپ کے شہر کی خبریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔